السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر عقبیٰ کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبیٰ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ جمعہ کا مبارک دن اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی، سچا فرمان، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے،
اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ جائز سوال ہونا چاہیے، ناجائز سوال بولو نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے دنیا میں ہم پر فضل کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا، اپنے گھر میں بلایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، شعبان کا یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج شعبان کے مبارک مہینے کی 5ویں تاریخ ہے۔ وقت گزرنے والی چیز ہے، وقت بولو ٹھہرتا نہیں ہے، اور دنیا ختم ہونے کے پہلے کی یعنی قیامت کے پہلے کی بہت ساری نشانیاں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دنیا ختم ہونے سے پہلے قیامت قائم ہونے سے پہلے کیا کیا ہوگا، اس میں سے ایک نشانی وقت میں سے برکت کا ختم ہو جانا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائیں گے۔ اور بولو یہ احساس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک جمعہ گزرتا نہیں، فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان المبارک کا مہینہ گزرا نہیں تھا، دوسرے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری بولو شروع ہو چکی ہے۔ وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، وقت کسی کا انتظار کرتا نہیں ہے۔ اب وقت کی قدردانی کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہم کچھ کرے یا نہ کرے، وقت بولو ٹھہرنے والا نہیں ہے، وقت تو گزرنے والی چیز ہے۔ شعبان کا مبارک مہینہ، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ، ہمارے نبی نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا شعبان میرا مہینہ، اور شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے میرے امتیوں کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ، اور رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ ہم سب کو ان 2 مہینوں کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، انسان کی فطرت میں شر کا مادہ بھی ہے اور خیر کا مادہ بھی ہے۔ وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی بولو کرتا ہے، خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، گناہ کرنا ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ ہماری زندگیاں قرآن کریم کے ترجمے کو سنتے سنتے گزر گئی، حدیث شریف کے پیغام کو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو سنتے سنتے ہماری زندگیاں گزر گئی، پھر بھی ہم سے اللہ کی نافرمانی والے کام بولو ہو جاتے ہیں۔ ہم گناہ سے بچ سکتے نہیں ہے جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت عطا نہ فرما دے، اور ہم کوئی نیکی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا نہ فرماوے۔ نیک اعمال کا جذبہ اللہ پاک خود دل میں پیدا فرماتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نیک اعمال کے جذبے کو پیدا کر سکتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات بھی تو ہم نے سنی ہے، بہت سی مرتبہ سنی ہے، بس اللہ پاک ہمیں یقین نصیب فرما دے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟
ہمارا پیدا کرنے والا اللہ 70 ماہوں سے 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، 70 ماہوں سے 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ایک ماں کا دل ہم سب جانتے ہیں، بولو جانتے کہ نہیں جانتے؟ اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، بیٹے نے ماں کو تنگ کر رکھا ہو، ارے باپ تو تھوڑا بھی سخت ہوتا ہے، ماں کے مقابلے میں باپ مرد ہے، تھوڑا بھی غصہ ظاہر کر دیتا ہے، لیکن باپ کا دل پوچھو، بیٹا نافرمان ہے لیکن باپ اس کی تباہی کو بولو نہیں چاہتا ہے، بلکہ باپ تو چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کو صحیح سالم راستہ مل جاوے، ایک اچھا ٹھکانہ مل جاوے، میرے بیٹے کو صحیح سمجھ عطا ہو جاوے۔ اور ماں کا دل کتنا عجیب و غریب دل ہے کہ ماں سب کچھ اپنے بچے کے خاطر برداشت کرتی ہے، لیکن اپنے بچے کا تڑپنا، اپنے بچے کا پریشان ہونا ماں برداشت بولو نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ محبت کا نظام کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اسی لیے تو ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قلوب الانسان بین یدی الرحمن، لوگوں کے، انسانوں کے قلوب، انسانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہے اللہ پاک پلٹ دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان میں محبت پیدا کروانے کے لیے پوری دنیا کا سونا، جس کو ہم کہتے ہیں گولڈ، پوری دنیا کا سونا اکٹھا کر دیا جائے، اور دو آدمیوں کے درمیان میں محبت پیدا کروانے کے لیے پوری دنیا کا سونا خرچ کر دیا جائے، تب بھی دو آدمیوں میں بولو اللہ نہ چاہے تو محبت پیدا ہو سکتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ محبت ڈالنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی ہے۔ اسی طریقے سے دو آدمیوں کے درمیان نفرت پیدا کروانا چاہتے ہیں، نفرتیں ڈالنے کے لیے پوری دنیا کا سونا اکٹھا کر دیا جائے، پوری دنیا کا سونا ملا کر رکھ دیا جائے، اور دو آدمیوں میں جدائی ڈالنے کے لیے پوری دنیا کا سونا خرچ کر دیا جائے، اللہ نہ چاہے تو دو آدمیوں میں جدائی ہو سکتی نہیں ہے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، ہماری فطرت میں اللہ کی نافرمانی ہے، ہماری فطرت میں گناہ ہے، ہماری فطرت میں اللہ کو ناراض کرنا ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرا بندہ نافرمانی کرتے ہوئے میرے دربار میں آ جائے، اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ کرتے کرتے مر جائے، اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے ناراض کرتے کرتے دنیا چھوڑ کر آ جائے، بلکہ اللہ پاک تو بہانے تلاش کرتے ہیں، کون سا ایسا بہانہ ملے جس بہانے کی برکت سے میں اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ ہمارے ماں باپ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ماں باپ کے دل میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی ہے، ماں باپ کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تو پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے بولو کوئی حاکم ہے؟ وہ تو بڑا بادشاہ ہے، اگر وہ معاف کر دے تو اسے کیا پرواہ ہے، اور وہ معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلکم خطاؤن، سن لو میرے امتیوں، تمام کے تمام انسان گنہگار ہیں۔ بولو ہم سے گناہ ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تمام کے تمام انسان گنہگار ہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان میں ہمارے نبی نے یہ بات بیان فرمائی۔ میرے بھائیو، حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الخطائین التوابون المستغفرون، بہترین اللہ کو ناراض کرنے والا، بہترین گناہ کرنے والا، بہترین اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے والا وہ ہے جس نے گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے معافی مانگ لی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن آپشن میں معافی بھی ہے کہ اللہ سے سچے پکے دل سے معافی مانگے، توبہ کرے کہ اللہ آئندہ یہ گناہ مجھ سے بولو نہیں ہوگا۔ پورا دل میں ایسا ارادہ ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم غفلت بھری زندگی گزارتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد بولو معافی مانگنے کی بھی ہمیں فرصت ملتی نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ پاک گولڈن چانس، گولڈن موقع ہمیں دیتے ہیں، اچھا وقت ہماری لائف میں کبھی کبھی آتا ہے، کبھی 15ویں شعبان کی رات لا کر دے دی،
کہ میرے بندے پوری زندگی گناہ کیے ہیں، یہ 15ویں شعبان کی رات میں مجھے راضی کر لے، میں بہت جلدی راضی ہو جاؤں گا۔ میرے بندے پوری زندگی تو نے مجھے ناراض کیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ لا کر دے دیا، پورے رمضان المبارک کے مہینے میں رحمتوں کی بارش، مغفرتوں کی بارش، رمضان میں مجھے راضی کر لے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی لائف میں بہت اچھے موقع دیتے ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کو بتلایا، اگر وہ موقع ہمارے ہاتھ سے چلا جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، ورنہ اللہ نے تو ہم پر فضل کا معاملہ فرمایا، اللہ نے تو ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا۔ وقت ٹھہرنے والی چیز بولو نہیں ہے، یہ شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے، رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذکر کیا ہے، شعبان کے مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز سے پہلے سنتیں رکھی گئی ہے، جیسے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ جو ہمیشہ ہر حال میں پڑھنی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی میں بولو کبھی نہیں چھوڑا، نہ سفر میں چھوڑا نہ حضر میں چھوڑا، اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی 2 رکعت سنت موقدہ کو ضرور پڑھا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، جو شخص 2 رکعت سنت موقدہ اپنے گھر پر پڑھے اور 2 رکعت فرض نماز مسجد میں پڑھے، انعام کیا ملے گا؟ اللہ پاک اس کی روزی میں بہت زیادہ برکتیں نصیب فرمائیں گے، اور گھر کے لڑائی جھگڑوں کو اللہ پاک ختم فرما دیں گے۔ اور ظہر کے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ جو تہجد کی نماز کے برابر ثواب رکھتی ہے، 4 رکعت سنت موقدہ کا ثواب۔ تو فرض نمازوں سے پہلے سنتیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ کہ ہم دنیا کے ماحول میں غفلت میں رہتے ہیں، ہم دنیا کے ماحول میں دنیا کمانے میں، چونکہ یہ بھی ایک ہماری ضرورت ہے کہ بیوی بچوں کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے، گھر چلانے کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے، اور ہمیں اللہ نے مرد بنایا ہے، تو مرد ہونے کے ناطے ہمارے بچوں کی تربیت ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہ سارے کام ہمارے ذمہ ہونے کی وجہ سے ہم پر سنت فرض سے پہلے اس لیے مقرر کی گئی ہیں تاکہ فرض نماز ہی اللہ سے ملنے کے لیے ہوتی ہیں، تو پوری طریقے سے آدمی اس میں متوجہ ہو جائے، دنیا کی جنجالوں سے، دنیا کی الجھنوں سے، دنیا کی تمام سوچوں سے نکل کر ایک اپنے رب سے بات چیت کرنے والا ہو جائے۔ اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں بولو کس کی باتیں ہیں؟ اللہ کی باتیں ہیں۔ اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین خود مجھ سے باتیں کرے تو میں نماز میں مشغول ہو جاتا، اس لیے کہ نماز ایسی پڑھنی چاہیے گویا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت بننی چاہیے کہ میں بھی میرے رب کو دیکھ رہا ہوں، میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ نماز زندگیوں کو بدل دیتی ہے، زندگیوں کو تبدیل کر دیتی ہے، زندگیوں میں چینجنگ ضرور پیدا کرتی ہے۔ تو ہمارے نبی رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ امتی کو یہ حکم نہیں دیا گیا، اس لیے کہ شعبان میں زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے رمضان میں کمزوری کا احساس ہوگا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، جب مجھے اپنی زندگی میں قضا روزوں کو رکھنا ہوتا تھا کہ کون سے مہینے میں قضا روزوں کو رکھنا چاہیے، تو اماں عائشہ اپنا معمول ذکر کرتی ہے کہ میں شعبان کے مہینے میں روزوں کی قضا کرتی تھی۔ رمضان المبارک کے مہینے کا کوئی روزہ چھوٹا ہو یا کوئی اور روزہ چھوٹا ہو تو میں اس کی قضا شعبان کے مہینے میں کرتی تھی۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرما لیا، میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے مبارک مہینے میں
بہت زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہمارے نبی تو بولو، ہمارے نبی کی طاقت اور ہماری طاقت مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک روحانی طاقت تھی۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مبارک مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت اسامہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ شعبان کے مبارک مہینے میں زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مبارک مہینے میں اللہ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، موت اور زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ اور میرے اعمال اس حالت میں پیش ہو کہ میرا روزہ ہو۔ اور یہ 15ویں رات آئے گی، بولو فیصلے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس سال کتنے دنیا میں آنے والے ہیں، کتنوں کو دنیا سے جانا ہے؟ فیصلہ تو جب اللہ پاک نے دنیا بنائی ہے اور یہ قلم کو لکھنے کا حکم دیا ہے تب ہی ہو چکا ہے۔ یہ تو لسٹ فرشتوں کے سپرد کیا جائے گا کہ اس سال کتنے لوگوں کو دنیا سے ختم کرنا ہے اور کتنے لوگوں کو دنیا میں بھیجنا ہے، لیکن ہونا ضرور ہے فیصلہ۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب سے، غروب شمس سے لے کر طلوع آفتاب تک 15ویں رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ساری رات یہ اعلان کرتے ہیں حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہو، جس کی پوری زندگی نافرمانی میں گزر گئی ہو، جس نے ایک مرتبہ بھی مجھے یاد نہ کیا ہو، جو ایک مرتبہ بھی میرے سامنے نہ جھکا ہو، آج وہ مجھ سے معافی مانگے گا، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میں اسے ضرور معاف کر دوں گا۔ پھر اعلان ہوتا ہے کوئی ایسا روزی کے معاملے میں پریشان، قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، اس کے پاس حلال پاکیزہ روزی کا انتظام نہیں ہے، بڑا مارا پیسوں کے معاملے میں پھرتا ہے، لیکن کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اسے سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج وہ مجھ سے سوال کرے گا روزی کا، میں اسے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما دوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہو، ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتے ہیں، طبیب اس کا علاج نہیں کر سکتے ہیں، تعویذ والے باپوں کے دھکے کھا کر تھک چکے ہیں، آج وہ مجھ سے شفا مانگے، میں اسے شفا عطا فرما دوں گا۔ ہر ضرورت کا نام لے کر اللہ پاک اعلان کرتے ہیں۔ پھر بھی میرے بھائیوں، ہم خود اپنا جائزہ لے لیں کہ مبارک راتیں ہماری کون سی مشغلے میں گزر رہی ہے، مبارک راتوں میں ہم کون سے کام کر رہے ہیں۔ ارے دنیا کی کسی کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے تو ہمیں سکون کی نیند بولو آتی نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرواتے ہیں، آج میری تاریخ ہے تم ذرا دعا کرنا، اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے وے۔ بولو اللہ کی کورٹ سے بڑھ کر بھی کوئی کورٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے دربار سے بھی بڑھ کر کوئی دربار ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے دربار میں ہمارے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے، پتہ نہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی اچھے مکان بنانے میں مشغول ہے، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، ہمارے نبی کا سچا فرمان، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی اچھے مکان بنانے میں مصروف ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی شادی کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15ویں شعبان میں اس کا شمار مردوں میں ہو چکا ہوتا ہے، اگرچہ وہ اچھے سے اچھے مکان بنانے میں مصروف ہے، لیکن اس کو ایک رات بھی اس مکان کا بسیرا بولو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی بالکل تیار ہو چکی ہے، شادی کی تیاریاں فل ہو چکی ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی اسے اپنی بیوی کے قریب جانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے کو بولو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی ہے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دے۔ معاف کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیشہ تیار ہے، اللہ پاک کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے اللہ پاک ضرور معاف فرمائے گا۔ جتنا وقت غفلت میں گزرا ہے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دے، اور یہ آنے والی مبارک رات کی بھی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور مبارک مہینے کی بھی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے دل کو پاک اور صاف بنا دے۔ اس لیے کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے
مخلوق کی دشمنی سے دل کا پاک اور صاف ہونا بولو ضروری ہے۔ جب تک مخلوق کی دشمنی سے دل پاک صاف نہیں ہوتا، پوری زندگی اللہ کو پانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ کی محبت دل میں آ نہیں سکتی جب تک کہ مخلوق کی دشمنی سے، مخلوق کی نفرت سے دل پاک اور صاف نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے دل کو پاک صاف بنائے، اللہ پاک ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سند ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی بھی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا